خوش آمدید۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بادشاہ باقی مرے ہوئے لوگوں کے لیے دیوتا بن جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ مرے ہوئے بادشاہ کے روح کا کچھ حصہ اس کے جسم میں باقی رہتا ہے، اس لیے وہ بادشاہوں کے لاشوں کو محفوظ بنانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے تھے۔ اس طرح مصری لوگ ان لاشوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان کی ممیفیکیشن کرتے اور پہاڑ تراش کر ان لاشوں کو وہاں محفوظ کرتے تھے۔ لیکن بعد کے ادوار میں پہاڑوں کے بجائے یہ عظیم اہرام بادشاہوں کے مقبرے بن گئے اور آج کی دنیا کے چوتھے عجوبے کے طور پر دریائے نیل کے کنارے اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اہرام مصر یا ایجپشن پیرامڈز کی تعمیر مصر میں حکمرانی کرنے والے چوتھے خاندان یا فورتھ ڈائنسٹی نے شروع کی۔ مصر میں حکمرانی کرنے والے خاندانوں کی تاریخ 2900 قبل مسیح یا 20 سے شروع ہوتی ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں آج سے 4900 سال پہلے۔ جس طرح ہندوستان میں حکمرانی کرنے والے مختلف خاندانوں میں موریہ خاندان، گپتا خاندان، نندا خاندان، پانڈیا خاندان اور مغل خاندان وغیرہ شامل ہیں، اسی طرح مصر میں حکمرانی کرنے والے مختلف خاندانوں کے ادوار میں سے چوتھے دور میں یہ پیرامڈز تعمیر ہوئے یا ان پیرامڈز کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہ اہرام خوفو یا خوفو بادشاہ کے دور میں تعمیر کیے گئے۔ ان اہرام کی تعمیر کا مقصد مصری سلطنت کی شان و شوکت کی نمائش کا اظہار اور ساتھ ساتھ بادشاہوں کے مقبروں کے طور پر بھی ان کا استعمال تھا۔ مصر میں بادشاہ کو خدا کا نائب مانا جاتا تھا، یعنی خدا کا براہ راست نمائندہ۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ مرنے کے بعد باقی مرے ہوئے لوگوں کے لیے دوسری دنیا میں دیوتا بن جاتا ہے، جسے وہ دیوتا اوسیرس کہتے تھے۔ اور نئے بادشاہ کے متعلق ان کا عقیدہ تھا کہ نیا بادشاہ دیوتا ہورس بن کر عوام کے سامنے آ جاتا ہے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کے موت کے بعد بھی ان کے احترام اور شان و شوکت کو برقرار رکھا جانا انتہائی ضروری ہے۔ مصریوں میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کے جسم میں اس کے روح کا کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، جسے وہ کا کہتے تھے۔ اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ کی لاش کو دفنانے سے پہلے ممیفیکیشن کی شکل میں محفوظ بنانا ضروری ہے۔ اس طرح بادشاہ کے اس لاش کو ضروری سامان کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا تاکہ بادشاہ اور ان کے خاص لوگ جو ان کے ارد گرد دفن ہوں، ان کی ضرورت کے لیے وہ چیزیں استعمال ہو سکیں۔ لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اہرام کی تعمیر سے پہلے یہ لوگ پہاڑ کھود کر ان لاشوں کے لیے ترچھی چھتوں والی بڑی بڑی قبریں بناتے تھے، جنہیں وہ مستباس کہتے تھے۔ پھر 2620 یا 2600 قبل مسیح میں پہلی بار ان قبروں کو پہاڑوں سے زمین پر منتقل کیا گیا اور پہلی دفعہ 2630 قبل مسیح یا BC میں بادشاہ ڈیجوسر کی لاش کو محفوظ کرنے کے لیے اہرام نما عمارت تعمیر کی گئی، جو سٹیپ پیرامڈ کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ اہرام کی تعمیر کا یہ اولین ڈیزائن تھا۔ اس پیرامڈ کا ڈیزائن بادشاہ کے ایک ذاتی معالج، فلاسفر اور بادشاہ کے خاص مشیر اوم ہوتپ نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کے بعد کے بادشاہوں نے بھی اپنے مقبروں کے لیے شاندار اہرام تعمیر کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے، جن کے آثار ملتے ہیں۔ اس کے بعد 2566 BC یا 2566 قبل مسیح میں اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھنے والے بادشاہ خوفو نے اپنے لیے ایک شاندار پیرامڈ تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا، جسے آج کی دنیا 7 عجائبات میں سے ایک عجوبہ مانتا ہے، اور اس عظیم اہرام کو دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قاہرہ شہر کے مغرب میں دریائے نیل کے کنارے آباد شہر گیزا سے متصل صحرائے صحارا میں پچھلے 4591 سالوں سے کھڑا ہے۔ اب آتے ہیں اس پراسرار اہرام کی طرف، جسے سمجھنے سے آج کا جدید انسان بھی عاجز ہے۔ اس پیرامڈ کی اونچائی 482 فٹ ہے۔ یہ مربع یا اسکوائر شیپ کا بنا ہوا ہے، جس کے چاروں اطراف کے جو دیواریں ہیں ان کی لمبائی زمین پر 755 فٹ ہے۔ جو اہرام کی دیوار اوپر جاتی ہے اس کی چوڑائی کم ہوتی جاتی ہے۔ اس پیرامڈ کی تعمیر میں تقریباً 23 لاکھ پتھروں کو
تراش کر استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح ان پتھروں کا وزن 57 ملین ٹن کے برابر بن جاتی ہے۔ احرام کے ایک بلاک کا وزن اوسطاً 2.5 ٹن کے برابر ہے۔ آج تک نہ تو تاریخ دان اس بات کو سمجھ سکے، نہ ہی سائنسدان، اور نہ ہی نجومی یہ بتا سکے کہ اتنے وزنی پتھر آخر 482 فٹ اونچائی تک کیسے پہنچائے گئے۔ احرام کے چاروں کونے 57.87 ڈگری پر رکھے گئے ہیں، جو زمین کے چاروں اطراف یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کے بالکل اوپر آتے ہیں۔ احرام کا داخلی دروازہ شمال کی طرف کھلتا ہے اور زمین سے 59 یعنی 59 فٹ اونچائی پر بنائی گئی ہے۔ اس احرام کے اندر فرعون خوفو کے لاش کے لیے محفوظ چیمبر بنایا گیا ہے، جسے کنگز چیمبر کہتے ہیں۔ گیزا کے اس دیوقامت احرام کے اطراف میں 3 اور احرام ہیں۔ ان میں سے ایک بادشاہ کی بیویوں کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ درمیانی احرام بادشاہ خوفو کے بیٹے فرعون خفری کے لیے بنائی گئی تھی۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا احرام جو بادشاہ خفری کے بیٹے منکورے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ان پہاڑ نما احراموں کی تعمیر میں فرعونوں نے غیر مقامی غلاموں کا استعمال کیا تھا، لیکن جدید ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے بعد جن فوسلز کا تجزیہ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مقامی مصری زراعت پیشہ لوگ تھے۔ یونانی ہسٹورین ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ ان احراموں کی تعمیر میں 1,57,000 مزدوروں نے کام کیا، اور آثار قدیمہ کے ماہرین اس دعوے کو بھی مسترد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان احرام کی تعمیر میں لگ بھگ 20,000 مزدوروں نے حصہ لیا تھا۔ فرعونوں کا تعارف مسلمان دنیا سے حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے ہوتا ہے۔ گو کہ حضرت موسیٰ کے دور میں کون سے فرعون بادشاہ تھے، یہ تو قرآن میں ذکر ہے نہ ہی بائبل میں، لیکن تاریخ دان اور ماہرین آثار قدیمہ کو ملنے والی شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں جو فرعون بادشاہ تھے ان کا نام رامسس دوم تھا، یعنی فرعون تو بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا، جس طرح منگول اپنے سردار کو یا بادشاہ کو خاقان کہتے تھے، اور آج کے دور میں وزیر اعظم یا صدر کا ہوتا۔ فرعون رامسس نے 1279 یعنی 79 بی سی یا قبل مسیح سے 1213 قبل مسیح تک حکومت کی، یعنی احراموں کے تعمیر ہونے سے 1287 سال بعد۔ رامسس نے اپنے دور میں کوئی احرام تو تعمیر نہیں کیے، لیکن ان کے دور میں بڑے بڑے مندر، اونچی اونچی عمارتیں اور دیوتاؤں کے پہاڑ نما سائز کے جو مورتیاں ہیں وہ دیواروں پر اور جگہ جگہ پر نصب کیے گئے، اور ان کی پینٹنگز بنا کے جگہ جگہ نصب کی گئی۔ ان کے دور میں شاندار عمارات اور یادگاروں کا پورا شہر آباد کیا جسے رمسیزیم کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ ان احراموں کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے اور بائبل میں بھی نہیں ہے، حالانکہ ان احراموں کی تعمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے 1000 سال پہلے، تقریباً 1000 سال پہلے ہوئے تھے، تعمیر ہوئی تھی، لیکن ان کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ بائبل میں ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر اور ان کے دور میں جو فرعون تھے ان کا ذکر یقیناً قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے، لیکن ان احراموں کا ذکر، یعنی ان اتنی اونچی اونچی احرام اور عظیم اسٹرکچرز وہاں بنائے گئے، لیکن ان کا ذکر بالکل ہمیں قرآن پاک میں بھی نہیں ملتا اور مذہبی صحیفوں میں کہیں بھی ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس بارے میں تاریخ دان کیا کہتے ہیں یا محققین کیا کہتے ہیں، کم از کم میری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔